بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ مہذب معاشرے کس طرح بنتے ہیں، یہ اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرما دیے۔ میں تو یوں کہوں گا کہ یہ وہ قوانین ہیں جو ایک تہذیب یافتہ معاشرہ بنانے کے لیے زرعی اصول چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ وہ بنیاد ہے۔ اصول معاشرتی زندگی میں چونکہ انسان معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا مخاطب انسان ہی ہے۔ اسی مقصد کے لیے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور انسانیت کی بھلائی کے لیے اللہ کے بتلائے ہوئے نظام کی ترویج و ترقی میں مگن رہے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اصول بتائے ہیں، اس میں پہلا اصول خشیت الہی ہے، ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو فرما برداری ہی میں مرنا۔ دوسرا اصول ایمان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں جس میں یہ پیدا ہو جائیں تو اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائے۔ دوسرے، یہ کہ کسی انسان سے محض اللہ کے لیے محبت رکھے۔ تیسرے، یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس پر کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے سوا کسی کی عبادت سے انکار کیا جائے، نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، رمضان کے روزے رکھے جائیں، اور بیت اللہ کا حج کیا جائے جبکہ وہ اس کی استطاعت رکھ رہا ہو۔ معاشرتی زندگی کا تیسرا اصول جواب دہی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لونڈی کو کسی کام کے لیے بھیجا، اس نے دیر لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے قصاص کا خوف نہ ہوتا میں تجھے مسواک سے مارتا۔ معاشرے زندگی کا ایک اور اصول حسن عمل
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میانہ روی اختیار کرو، صراط مستقیم پر چلو، خوب جان لو کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل سے نجات نہ پا سکے گا۔ ایک اور روایت میں ہے، تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل سے جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی نہیں، الا یہ کہ رب تعالیٰ مجھے اپنے فضل و رحمت سے ڈھانپ لیں۔ حقوق و فرائض کا تعین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مسلمانوں میں بہترین کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان امن میں ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی ایذا رسانی سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ عزت اور بزرگی کا معیار۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا، تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ خیر کی بات کہے یا خاموش رہے۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے۔ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے مہمان کی عزت و تکریم کرے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور ماں باپ کو ستانا، جھوٹی گواہی دینا۔ 3 بار آپ نے یہی فرمایا۔ حضرت زید جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اچھے گواہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ سب سے اچھا گواہ وہ آدمی ہے جو طلب کیے جانے سے پہلے گواہی دے۔ غلاموں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا خیال رکھو، جو خود کھاؤ انہیں بھی کھانے کو دو۔ عورتوں کے بارے میں ان کے حقوق کا خیال رکھو۔ امانت اور دیانت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز تم میں سے کوئی دنیا کا بوجھ لاد کے میرے پاس آئے
تو جان لو کہ میں اس وقت تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ اپنے ہر کام کی جواب دہی کی فکر کرو، حلال کھاؤ اور حرام سے بچو۔ وما توفیقی الا باللہ۔